السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد معراج نبی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ میرے بھائی دوستو، 50% لوگوں کی نمازیں اکثر غلط ہیں، غلط طریقے سے پڑھتے ہیں۔ جب نماز غلط طریقے سے پڑھیں گے تو ان کی نماز کیسے قبول ہوگی، کیسے ادا ہوگی؟ وہ تو اللہ رب العزت ہیں، اللہ کی قدرت ہے، وہ چاہے جس کو بخشے، چاہے جس کو قبول کرے، چاہے جس کو نا قبول کرے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ جیسے کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ ہم نے نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے، تو حدیث کی روشنی میں وہ نمازیں اکثر جو ہیں وہ غلط ہوتی ہیں۔ آج ہم نمازوں کا مذاکرہ کریں گے تاکہ ہماری نماز ٹھیک ہو جائے۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ میں یہ ویڈیوز خصوصی آپ لوگوں کے لیے ہی بناتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو بھی اعمال ہیں جس میں کمی ہو وہ دور ہو جائے، اور ہمارے اعمال اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورے ہو جائیں۔ سب سے پہلے تو نماز کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا صف سیدھا ہو، اور صف سیدھا ہونا ایڑی کی طرف سے ہوتا ہے کہ ہماری ایڑی جو ہے وہ دوسری کے ایڑی کے برابر ہو۔ اس کے علاوہ ہمارے جو پاؤں ہیں، ہمارے پاؤں ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے پاؤں ٹیڑھے نہ ہو، جیسے کہ لوگ یوں کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بلکہ ہمارے پاؤں ایسے ہو کہ قبلہ رخ، ہمارے جو انگلیاں ہیں وہ قبلہ رخ کی طرف ہو۔ اس کے بعد جب ہم اللہ اکبر کرتے ہیں تو اللہ اکبر اکثر لوگ اللہ اکبر اس طرح کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ کچھ لوگ یوں کرتے ہیں اللہ، تو ہاتھوں کو کانوں کے اوپر، کانوں تک اٹھانا یہ سنت ہے، ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا یہ سنت ہے۔ تو لوگ اکثر ایسے کرتے ہیں اللہ اکبر، تو یہ غلط ہے، حالانکہ ہاتھوں کی تلیاں جو ہیں وہ قبلہ رخ ہونی چاہیے، جیسے کہ اللہ اکبر، اور ہونا بھی کیسے چاہیے کہ یہاں پہ اللہ اکبر، کہ آپ وہاں پہ اللہ اکبر شروع کریں اور آپ ہاتھ باندھ لیں، یہاں پہ پورا ہو جائے، یہاں تک کرنا۔ دوسرا، جب آپ قرأت شروع کرتے ہیں تو قرأت بڑے آرام سے، تحمل سے، اگر اپنی اکیلی نماز پڑھ رہے ہیں تو بڑے آرام اور تحمل سے نماز پڑھنی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ایسے آرام آرام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، آرام آرام سے۔ جب ایک دفعہ آپ کو اگر آرام سے نماز پڑھنے کی لت لگ گئی تو اب کبھی تیز نماز نہیں پڑھیں گے، آرام آرام سے قرأت کرنا، اور فرمایا جو بھی قرأت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کا جواب دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں جانے کے لیے آپ نے جب اللہ اکبر کر کے رکوع کے لیے چلے گئے تو اللہ اکبر کو اتنا لمبا کرنا ہے کہ آپ قیام سے اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلے جائیں، آپ کا اللہ اکبر پورا ہو جائے۔ وہاں پر پھر آپ نے سبحان ربی العظیم 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ جتنا بھی آپ پڑھتے ہیں وہ پڑھنا ہے۔ پھر وہاں سے آپ نے سمیع اللہ لمن حمدہ کر کے سیدھا کھڑا ہو جانا ہے، اللہ اکبر 3 دفعہ سبحان ربی العظیم، اور پھر سمیع اللہ لمن حمدہ، یہاں پہ ختم ہو جانا چاہیے۔ یہاں پہ کھڑے ہو کے پھر آپ ربنا لک الحمد پڑھ لیں، وہاں سے اللہ اکبر کر کے اتنا لمبا جانا ہے کہ آپ کا اللہ اکبر قیام سے شروع ہو اور سجدے میں جا کے ختم ہو جائے۔ تو یہاں پہ ہم جو غلطی کرتے ہیں، وہ اصل مقصد میرا یہ ہے کہ ہماری نماز کیوں نہیں ہوتی، کہ یہاں پہ یہ واجب ہے، جب آپ رکوع سے کھڑے ہو کے سیدھا قومے میں جاتے ہیں، یہاں پہ تحمل سے کھڑے ہو کے ربنا لک الحمد پڑھنا، پھر یہاں سے اللہ اکبر کر کے نیچے جانا۔ تو ہماری نماز کیوں خراب ہو جاتی ہے کہ ہم یہاں پہ سمیع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد جھکتے جھکتے جو ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہاں پہ پڑھا اور کہاں پہ نہیں پڑھا۔ تو اس کا بڑا احتیاط ہو۔ اس کے ساتھ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں جانے کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ جو کمزور حضرات ہیں وہ ان کے لیے تو رعایت ہے، لیکن جو طاقتور حضرات ہیں، جن کے طاقت ہے، قوت ہے بدن میں، تو ان کو پہلے گھٹنے لگانے ہیں، پھر ہاتھ لگانا ہے، پھر ناک لگا کے پھر ماتھا لگانا ہے۔ تو یہاں پہ پھر آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے جتنا بھی آپ پڑھتے ہیں، تو سجدے سے اللہ اکبر کر کے آپ نے جلسے تک آ جانا ہے، سجدے سے لے کے اللہ اکبر شروع کرنا اور جلسے تک آ کے یہاں پہ سکون سے بیٹھ جانا۔ یہاں پہ دعا بھی ہے، دعاؤں کے لیے بھی انشاءاللہ مذاکرہ ہم کریں گے،
لیکن دعا ہے اللہم اغفرلی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی، یہ دعا بھی ہے، اگر یہ پڑھیں تو بہت بہتر بات ہے، اس کے لیے انشاءاللہ دوبارہ مذاکرہ کریں گے۔ تو یہ ہے کہ یہاں پہ تحمل سے بیٹھ جانا، اگر کسی کو دعا نہیں آتی تو یہاں پہ اللہ اکبر کر کے تحمل سے 3-4 سیکنڈ رک جانا، یہاں پھر آگے سے اللہ اکبر کر کے دوسرے سجدے میں چلے جانا۔ تو یہ دونوں سجدے کے بیچ میں تھوڑا سا قیام کرنا، مطلب تھوڑا سا بیٹھنا، اور کامے میں کھڑے ہو کے تحمل سے ربنا لک الحمد پڑھنا، یہاں پہ بھی قیام، رکوع میں بھی تھوڑا رکنا، اور سجدے کے دونوں بیچ میں رکنا، یہ واجب ہے۔ جو ساتھی، جو حضرات جلدی سجدہ کرتے ہیں وہ سیدھا بیٹھتے نہیں، جن کی کمر سیدھی نہیں ہوتی ان کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ نماز میں فرائض اور واجبات اگر نہ ہوں تو نماز پوری نہیں ہوتی، نماز پوری نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے دونوں سجدے کر لیے تو دونوں سجدے سے جب دوسرا سجدہ آپ نے کیا، وہاں سے اللہ اکبر کر کے سیدھا کھڑے ہو جانا اور ہاتھ یہاں تک باندھ لینا، وہاں تک آپ نے اللہ اکبر کو لمبا کرنا ہے۔ یہ تو ہے ایک رکعت کی ترتیب۔ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں تو پچھلے پاؤں کی ترتیب کیا ہو، کہ پچھلے پاؤں کی ترتیب یہ ہو کہ ایک تو پاؤں کو زمین سے نہیں اٹھانا، کوشش یہ کرنا کہ زمین سے نہ اٹھے، اگر ایک پاؤں اڑ بھی جائے لیکن دوسرا جو سیدھا پاؤں ہے کم از کم وہ نہ اٹھے، اور جب آپ سجدہ کر رہے ہوں تو دونوں پاؤں کو کھڑا کر کے ان کی انگلیوں کو زور لگانا کہ ان کے انگلیاں کا رخ قبلے رخ ہو جائے، اور جب آپ نے بیٹھنا ہے تو سیدھے پاؤں کو ایسے کر کے کھڑا کر کے یہ الٹے پاؤں کے اوپر بیٹھ جانا، یہ سنت طریقہ ہے۔ پھر قاعدے میں التحیات سے شروع کر کے آگے جانا، پھر اشہد اللہ، جو انگلی اٹھاتے ہیں یہ مستحب ہے، جس کو آتا ہے اٹھائے، ثواب بہت ہے، اگر کوئی نہ اٹھا سکے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ جب آپ اشہد اللہ الہ پڑھتے ہیں تو یہ انگلیوں کا ایسے، دو انگلیوں کو بالکل بند کرے، یہ دو انگلیوں کو ایسے ہلکا بنائے اور یہ انگلی ایسے ہو، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ پہ اٹھانا ہے، الا اللہ پہ نیچے کرنا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اکثر ساتھی ہوتے ہیں اشہد اللہ الہ ایسے کرتے ہیں، میں سمجھ نہیں آتی کہ وہ یوں اٹھاتے بھی ہیں، نیوں نیچے کرتے ہیں، وہ اتنے جلدی کیسے پڑھ لیتے ہیں۔ تو میں جہاں پہ سمجھتا ہوں کہ ان کو پتہ نہیں کہ وہ انگلی کہاں پہ اٹھاتے ہیں۔ تو اشہد اللہ الہ الا اللہ، پورے کلمے کے اللہ پہلے الف پہ اٹھانا ہے اور آخر کے الف کے پہ نیچے کرنا ہے۔ یہ تو ہو گیا یہاں تک۔ پھر اس کے بعد جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو سلام کی ترتیب یہ ہے کہ جب امام کے ساتھ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو امام جب نماز کا سلام پھیر لے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھ لے، تو آپ نے بھی پڑھنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایسے پھیر لینا ہے۔ اس میں اکثر ساتھی غلطی کرتے ہیں کہ وہاں پہ امام کا آواز آتا ہے السلام علیکم، یہ فوراً منہ موڑ لیتے ہیں، تو امام سے پہلے اگر سلام پھیر لیا تو آپ کا تو نماز ہی نہیں ہوئی، نماز ٹوٹ گئی۔ امام سے پہلے آپ نے سلام پھیر لیا تو امام سے پہلے سلام نہیں پھیرنا، امام جب کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ بھی یہاں پہ بیٹھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہو سکے تو گردن کو پورا موڑ لینا، جتنا آپ موڑ سکتے ہیں سلام پھیرنا۔ پھر آپ امام دوسری طرف کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ سب میں سلام کو اپنے چہرے کو تھوڑا سیدھا کر کے یہاں پہ پڑھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پورا منہ پھیر لینا۔ جب امام سلام پھیر لے اس کے بعد سلام پھیرنا۔ تو یہ ترتیب ہے نماز کی، موٹی موٹی ترتیب آپ کو میں نے سمجھائی۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ ترتیب آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر کسی بھائی کو یہ ترتیب سمجھ نہ آئے، آپ مجھ سے خصوصی رابطہ کرنا چاہتے ہیں اور نماز کے بارے میں کوئی سوالات ہوں یا پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس لازمی کیجئے گا اور اس میں پوچھئے گا۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو خصوصی ویڈیو بنا کے بھیج دوں یا آپ لوگوں سے آن لائن بات کر لوں، اور یا فون پہ آپ لوگوں کو جیسا بھی ہے سمجھا دوں گا۔ تو انشاءاللہ دوبارہ پیش ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔